شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے. اجرمو، یہ جرم کا لفظ اس میں جیم را میم استعمال ہوا ہے، اور یہ ویسے تو کوئی کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تقریباً اکتساب کریہہ، مکروہ کام، خراب کام کرنے کے لیے ہی زیادہ تر اس کا استعمال ہونے لگا. ویسے کسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان الذین اجرموا، وہ لوگ کہ جنہوں نے برے کام کیے، جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. یہ اصل میں کانوا یضحکون ہے، کانوا یضحکون، یضحکون مضارع ہے اور اس پر کانوا فعل ماضی کا لفظ داخل کیا گیا ہے اس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بنانے کے لیے. تو کانوا یضحکون، وہ ماضی میں ان پر ہنسا کرتے تھے، گزشتہ زمانے میں ان پر ہنسا کرتے تھے. یہ کانوا نے ایک بہت لمبا عرصہ اپنے اندر لے لیا ہے، یعنی یہ بات قیامت کے دن ہو رہی ہے، اور دنیا کی پوری زندگی میں دنیا کا جتنا پورا وقت تھا اس پورے وقت کو اس نے اپنے احاطے میں لے لیا ہے، وہ شروع سے لے کر آخر تک. اگر ہم دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اور قوم کے جو باغی اور بدکردار اور مشرک لوگ تھے وہ آ کر نوح علیہ السلام کا مذاق بناتے کہ کشتی بنا رہے ہیں، اس خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں. یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ ہمیں دعوت دیتے تھے، دعوت چھوڑ کر اب یہ کام شروع کر دیا. یعنی اس طرح کے جملے کسنا کہ سارے غریب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، وہ جو بغیر کوئی رائے رکھنے والے، جن کی کوئی پختہ رائے نہیں ہے، خیال نہیں ہے، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. نوح علیہ السلام سے لے کر آخری زمانے تک ایسے لوگ جو حق کے مخالف ہوں اور اہل حق کی کمزوریوں پر ہنستے ہوں، اہل حق کی کمزوریوں پر ہنستے ہوں، ان ساروں کو جہنم میں اکٹھا کر کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم میں اس لیے پہنچے ہیں کہ اہل حق انہیں اچھے نہیں لگتے تھے. اہل حق کی حرکتیں، اہل حق کے عقیدے ان کی تمسخر کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، ہنستے تھے، ان پر مذاق اڑاتے تھے. وہ جملے جو پہلے نیک لوگوں کے لیے بولے جاتے تھے، آج بھی ہم وہ جملے نیک لوگوں کے لیے بولتے ہیں، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ باور کرانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، اور جو حق والے ہیں، سچے ہیں، وہ غلط ہیں، ان کو ہم اپنے جملوں کے ذریعے سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جملوں سے کیا، بلکہ اپنی ہنسی سے، اپنے تمسخر سے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب یہ ان سے گزرتے تھے، يَتَغَامَزُونَ، تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. یہ غین میم زا غمز، غمز کہتے ہیں کسی دمبے یا بکرے کو اس کے پیٹھ سے پکڑ کر اس کی چربی چیک کرنے کے لیے اس کو دبانا. تو یہ اس کے لیے اصل لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا وزن چیک کرنا، ہاتھ کے ذریعے سے وہ فربا ہے یا نہیں، اس چیز کو چیک کرنے کے لیے غمز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو اشارے کر کے آزماتے تھے. آنکھ کا اشارہ کوئی متعین اشارہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اشارہ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ اشارہ کیا جائے تو یہ مطلب ہوتا ہے. بس پہلے جو بات چل رہی ہو، آنکھ کی کوئی چھوٹی سی بھی حرکت اس بات کی تائید یا تردید کر دیتی ہے. آنکھ کی چھوٹی سی بھی حرکت وہ بتاتی ہے کہ میں اس سے متفق ہوں یا میں اس سے متفق نہیں ہوں، میں اس کا مذاق اڑاتا ہوں یا میں جو ہے اس کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہوں یا میں اس کو اعلیٰ سمجھتا ہوں. یہ اللہ رب العزت دل کے حال کو جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی آنکھ سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے. تو قیامت کے دن اس کو جہنم میں پہنچا کر اللہ رب العزت اس کو یاد کروا رہے ہیں کہ دنیا میں جو آنکھوں سے باتیں کرتے تھے نا، اس وجہ سے آپ جہنم میں پہنچے ہو. یہ دوسرا ان پر اعتراض ہے یا دوسرا ان کا جرم ہے. پہلا یہ اہل حق پر ہنستے تھے، دوسرا آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اہل حق کے بارے میں. تیسرا وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ لوٹتے تھے الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فکہین، تو وہ ہنستے ہنستے لوٹتے تھے. یعنی گھر آ کر تو اگر اس محفل کی بات ہوتی جس محفل میں یہ بیٹھے تھے
اور پورے طریقے سے اس محفل میں متفق نہیں تھے، تو یہ آپس میں آ کر اب اس محفل کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں اور مذاق کے طور پر ذکر کرتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں اس کو، اور آپس میں خوشگپیاں اس محفل، دینی محفل کو انہوں نے اپنی محفل کا موضوع بنایا ہوا ہے، اور اس پر ایک جملہ، پھر دوسرا جملہ، پھر ہنسنا، پھر تیسرا جملہ، یہ ان کا طریقہ کار تھا دنیا میں، اس وجہ سے یہ جہنم میں پہنچے ہوئی۔ یہ انقلبو قاف لام با سے ہے، اور انقلاب، قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ، ویسے اس کا معنی دل بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی الٹ ہوتا ہے، اور انقلاب کہتے ہیں پہلی حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی۔ تو فقیہین یہ فاکہتن سے ہے، فاکہہ انگور اور انار کے علاوہ باقی سارے پھلوں کو قرآن مجید نے فاکہہ کہا ہے، کہ جو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ زبان کے مزے کے لیے، زبان کی لذت کے لیے اور ذائقے کے لیے، یا طبیعت کو خوش کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ تو فقیہین وہ گفتگو ہو گئی جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی اس کا کریٹو گفتگو نہیں، بس مذاق اڑانے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کی خوشی کا ذریعہ اہل ایمان کی محفلیں، اہل ایمان کی مجلسیں بنی ہوئی ہیں، اہل ایمان کی مجلسوں پر تبصرے کرتے اور خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان پر تیسرا اعتراض ہے، ایلیگیشن۔ اور چوتھا وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ انہیں دیکھتے ہیں، یعنی دنیا میں دیکھتے تھے، قالوا کہتے تھے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یقیناً یہی گمراہ ہے، یعنی اہل ایمان کو گمراہ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ہدایت والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو کہتے ہیں کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ ایسے جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، ابو بکر ایمان لائے ہیں، عمر ایمان لائے ہیں، عثمان ایمان لائے ہیں، علی ایمان لائے ہیں، عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے ہیں، یہ سعد بن عبادہ ایمان لائے ہیں، یہ جیسے ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر بھی انہیں ابو بکر کا ایمان بے وقوف کا ایمان لگتا تھا، کہ یہ ایمان لا کر تو انہوں نے کاروبار تباہ کر دیا پورا، یعنی ریشم کے کپڑے کی دکانیں تھیں، ختم ہو گئی ساری کی ساری، اور گھر چھوڑنا پڑا ان کو، اپنا شہر چھوڑنا پڑا، تو یہ تو بے وقوفانہ ایمان ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ابو بکر کا ایمان انہیں کیسا ایمان لگتا تھا؟ ایک بے وقوف کا ایمان۔ ہم تو ایک ڈپلومیٹک ایمان لائیں گے، کہ ایمان بھی لائیں گے اور فائدے بھی حاصل کرتے رہیں گے، نقصان بھی ہمارا کوئی نہیں ہوگا، نہ ہمیں گھر چھوڑنا پڑے گا، نہ تجارت چھوڑنی پڑے گی، نہ جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، نہ بدکاریاں چھوڑنی پڑیں گی، نہ اندر کا نفاق چھوڑنا پڑے گا، نہ کفر چھوڑنا پڑے گا، نہ شرک چھوڑنا پڑے گا، ہم تو ایسا ایمان لائیں گے۔ تو وہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب وہ اہل ایمان کو دیکھا کرتے تھے، قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، انہیں یہ لگتا تھا کہ بے شک یہ گمراہ ہیں، ہم ہدایت پر ہیں۔ اللہ رب ہمیں وہ راستہ دکھا دے کہ جو اہل ایمان کا اور سچے لوگوں کا راستہ ہے، کہیں ہم گمراہی کے راستے کو حقیقت نہ سمجھ رہے ہوں، کہیں ہم بھٹکے ہوئے راستے کو صراط مستقیم نہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب ہماری حفاظت فرما۔